بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون آمنت بالله صدق اللہ علیہ العظیم. برادران اسلام، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا 9واں رکوع تلاوت کیا گیا اور یہ سورہ بقرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے آفتاب رسالت مہتاب نبوت تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی. اور جیسا کہ گزشتہ رکوع میں آپ نے سنا کہ یہودیوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ اس میں کیسی تعبیر کر رہے تھے، کیل و کال نکال رہے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بذریعہ موسیٰ علیہ السلام ان کو جواب پر جواب دیتے چلے جا رہے تھے. وہ گائے جو ان کے یہاں بہت محترم اور جس کا تقدس مانا جاتا تھا، اور ہم دیکھیں گے کہ ہندوستان میں بھی گائے کی بڑی عظمت ہے دوسری قوموں کے پاس، اور وہ یہودیوں کے یہاں بھی تھی، تو بالکل یہ مماثل ہے، دونوں ملتے جلتے نظر آتے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی گائے جو ذبح کرنے کا حکم دیا.
اور یہ ان کے عقیدے پر اتنی زبردست چوٹ ہے کہ اگر وہ خدا ہوتا گائے یا خدا ہوتی تو پھر تو اس کو جب ذبح کر دیے تو بڑا بھوچال آ جانا چاہیے تھا، دنیا تباہ ہو جانا چاہیے تھا، بھوکم آ جانا چاہیے تھا، سیلاب پہاڑ ادھر ادھر سب ہو جانا چاہیے تھا، مگر ایک ذرہ بھی نہیں ہلا۔ گائے تو گائے ہے، لوگ کچھ بھی عقیدہ کر لے اور اس سے بولے کہ ہماری یہ شردا ہے، شردا کہ میں نے عقیدت، تو کسی کی عقیدت سے وہ حقیقت نہیں بن جاتا، عقیدت اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ گائے کا جو تقدس تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کاری ضرب لگائی ان کے عقیدے پر تو اسی کو ذبح کر ڈالا کوئی یہودیوں نے اپنے ہاتھوں سے۔ اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ یہاں سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جس وقت تم نے قتل کیا ایک جان کو، ایک شخص کو، پھر اس کے بارے میں تم جھگڑ رہے تھے، وہاں پر یہودیوں میں سے کسی ایک کا مرڈر ہو گیا، خون ہو گیا، اور وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے کہ تم نے کیا ایسا، سب آپس میں جھگڑے ہو رہے تھے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تبارک تعالیٰ نکالنا چاہتا تھا، ظاہر کرنا چاہتا تھا جو کچھ وہ چھپا رہے، یعنی کس نے خون کیا اس آدمی کا وہ ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو چھپا رہے تھے، اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تو اب آخر وہ ظاہر کیسے ہو؟ تو اس کے لیے یہاں قرآن کی آیت ہے، وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کتاب میں جس کا نام تورات ہے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے کہا کہ مارو اس کے ایک حصے سے اس لاش کو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی پرانی تفسیروں میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ یہی بات مل رہی ہے کہ وہ گائے کے ایک ٹکڑے سے، کٹے ہوئے ایک گوشت کے ٹکڑے سے وہ لاش کو مارا گیا، تو لاش اٹھ کے بیٹھ گئی اتنے وقت کے لیے کہ وہ قاتل کا جو ہے تو پتہ بتلا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے، کس نے اس کو مارا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو جب چاہے جیسا زندہ کر دے، جتنی دیر کے لیے چاہے زندہ کر دے، جو اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے اس بات پر قادر ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ دیکھ لو، وہ گائے کے ٹکڑے سے اس کو ذریعہ بنا دیا اور اس کو ذبح کروایا تو کوئی بھی بھوکم نہیں آیا، کوئی دنیا کا پتہ بھی نہیں ہلا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور اسی کے ٹکڑے سے ایک مردے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زندہ کروا دیا، کہا کہ مارو اس سے اس کو، اور وہ لاش نے قاتل کا پتہ بتلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں بتلاتے ہیں شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ یہ سب کچھ جو اللہ تبارک تعالیٰ بتلاتا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور جو نشانیاں رونما ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل دی ہے ذرا اس کا استعمال کر لے، کہ سمجھ بوجھ سے کام لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی ماننا ہے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کو دیکھ کر آدمی کو عقل آنا چاہیے، نہ کہ کوئی سورج کی پوجا شروع کر دے، کوئی گائے کی شروع کر دے، کوئی بندر کو پوجنے لگے۔ تو یہ حماقت اور بے وقوفی کے سوا کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نشانیاں اس لیے بتلاتا ہے تاکہ لوگ عقل سے کام لے
اتنا سب ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، کہ پھر ان کے دل اس واقعے کے بعد اور سخت ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو مان کر اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے تھا. یہ سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں کہ گائے ذبح ہو گئی، ان کا جو معبود، جو عقیدت تھی، جو ان کے لیے مقدس تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کٹوا دیا، اور یہودیوں نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. ان کے عقیدے پر اتنی کالی زر لگانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لاش کو زندہ کروا دیا اور اپنی نشانی بتلائی. اس کے بعد بھی انسان کو بڑا سبق لینے کا مقام تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ثم قست، پھر سخت ہو گئے قلوبکم، ان کے دل من بعد ذالک، اس کے بعد، اس واقعے کے بعد نرم ہو جاتے دل، اللہ کے آگے جھک جاتے، مگر ان کے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ، جیسے کہ پتھر. پتھر کیسے سخت ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے. اور اگر ہم غور کریں تو یہ جو ہمارے سینے میں، ہمارے جسم میں ایک دھڑکتا ہوا ٹکڑا ہے جس کا نام دل ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہی اور کیا ہے، مگر اس کی سختی کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سخت ہو گئے ان کے دل. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں، پریکٹیکل بات یہی ہے جو قرآن فرماتا ہے کہ کتنے ہی دل شکی ہے، سخت ہو جاتے ہیں. جن کو نماز کے لیے کہو، ایمان لانے کے لیے کہو، ایمان نہیں لاتے. ایمان لانے کے بعد نماز کے لیے کہو، نماز کے لیے نہیں آتے. تو یہ دل کی سختی کیسی کہ گویا کہ وہ پتھر ہو گئے ہیں. او اشد قسوۃ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور یقیناً پتھروں میں سے پھوٹ کر بھی تو چشمے بہہ دیتا ہے. پتھر کا حال یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پھوٹ جاتے ہیں تو اس میں سے نہریں نکلتی ہیں، چشمے نکل جاتے ہیں پانی کے. اور انسان کا دل کیسا سخت ہے. پتھر کا تو یہ حال ہے، 12 چشمے پھوٹے تھے، اور آج بھی پہاڑوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پتھروں میں سے پانی آتا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پتھر پھوٹ جاتے ہیں تو ان میں سے چشمے نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ وہ شک ہوتے ہیں تو پھر اس میں سے پانی نکل آتا ہے. اور جو آبشار بہتے ہیں، جھرنے بہتے ہیں، یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ پتھروں میں سے یہ پانی آتا ہے. تو پتھر کی سختی کا یہ حال ہے کہ اس کے باوجود وہ پانی چھوڑتے ہیں. اور انسان کے دل کی سختی کا حال یہ ہے کہ اتنا سمجھانے پر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا. تو گویا کہ انسان کا دل کتنا سخت ہے. انسان کو بارہا سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک میں غور و فکر کرو، اپنی زندگی کو چینج کرو. ٹھیک ہے، اب تک جو بھی ہوا، لوگوں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں وہ کرنے والا ہی جانتا ہے. ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد جب لوگ سمجھاتے ہیں تو وہ سیدھے راستے پر آ جائے، مسجد کا راستہ لے لے. مگر کتنے ہی لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کو بس سناتے جاؤ، وہ یہ کان سے سنتے ہیں، وہ کان سے نکال دیتے ہیں. گویا کہ ان کے دل جو ہے وہ بالکل سخت ہو چکے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور یقیناً اس میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جو خشیت الہی سے لرز جاتے ہیں. اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور ہم لوگ منظر دیکھتے ہیں کہ پہاڑ پر سے بڑے بڑے پتھر ہے نا لڑک کر آتے ہیں. کسی نے دیکھا یہ نظارہ؟ یا پتھر گرے ہوئے دیکھے ہوں گے، یا کوئی نے دیکھا بھی ہوگا کہ پتھر لڑک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے، اب ان کو کیا خوف ہوتا ہوگا، وہ زبان تو ہم نہیں سمجھتے پتھروں کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈر سے، خوف سے وہ لوگ جو ہے تو لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں پتھر لرس کر.
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کرتوت کرتے ہو۔ انسانوں کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کچھ بھی جو انسان کر رہا ہے، رات کے اندھیرے میں گناہ کر رہا ہے، دن کے اجالے میں گناہ کر رہا ہے، کسی کے سامنے کر رہا ہے اور کسی سے چھپ کر رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور بالکل اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ واللہ غافل، اور نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ بے خبر، غافل نہیں ہے اما تعملون، اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے، میں یا آپ یا اور XYZ کوئی بھی، تو ہر آدمی کو اپنی کرتوت کا پتہ ہے کہ وہ کتنا جھوٹا ہے، کتنا وعدہ خلاف ہے، کتنا بدکار ہے، کتنا شکی ہے، کتنا ناانجار ہے، کتنا مشرک ہے، کتنا بدعتی ہے، سب انسان کو پتہ ہے۔ اور اچھے کام کرنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ کتنا وہ نمازی ہے۔ کسی کی نماز فجر سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو کسی کی ظہر سے، تو کسی کی عصر سے۔ ہر انسان کو اپنے فعل کا پتہ ہے، اور یہ نہ سمجھے کوئی، چاہے اچھا کرنے والا یا برا کرنے والا، سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، پھر کیا تمہیں اطمینان حاصل ہو گیا ہے، کیا تم مطمئن ہو گئے ہو ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائیں گے لکم، تمہارے اوپر، تمہاری بات سے۔ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم کو اطمینان حاصل ہو گیا ہے کہ وہ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، بہت سے سارے لوگ کہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں۔ اس وقت کا حال دیکھیں گے جب مکہ معظمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، اور مدینہ منورہ میں یہ یہودی لوگ بنی اسرائیل پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اس انتظار میں کہ ان کے یہاں تورات میں یہ پیشن گوئی آ چکی تھی کہ یہاں پر ایک رسول آنے والے، اور وہ آخری رسول ہوں گے، اور ان کے دست حق پرست پر جو بھی ایمان لائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس غرض سے وہ یہودی کئی سو سال پہلے آ کر وہاں پر آباد ہو چکے تھے، پھر ان کی نسلیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے یہ قریش نگر، اس میں سب مسلمان ہیں نا، باقی اس کا جو سراؤنڈنگ ایریا ہے یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ یہاں پر سب غیر قوم ہیں اور بیچ میں کیا ہے؟ مسلمان۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ میں جب اس کا نام یشرب تھا تو سب یہودی آباد تھے وہاں پر، اور جو دیہات تھے اطراف کا جو سراؤنڈنگ ایریا تھا آس پاس کا، وہاں پر سب جو تھے عرب لوگ تھے، بدو، جاہل، امی، ان پڑھ لوگ، اور یہ اپنے آپ کو بڑا پڑھا ہوا لکھا ہوا سمجھتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، کوئی بات ان کو معلوم کرنا ہو تو کہاں جائیں گے؟ اگر ایک ان پڑھ کے پاس خط آ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پڑھے لکھے کے پاس جائے گا کہ بابا پڑھ دے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت یہودیوں کو بڑا زوم تھا اپنے علم پر کہ ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور جو عرب ہے وہ تو نادان ہے، ان پڑھ جاہل ہے۔ تو اطراف کے جتنے بھی عرب تھے ان سے معروف تھے، ان سے دبے ہوئے تھے کہ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور پھر آپ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آ گئے، تو وہ جو اطراف کے بدو تھے، عرب لوگ تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات سن رہے تھے، قرآن سن رہے تھے، تو انہوں نے جا کر پوچھنا شروع کیا یہودیوں سے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے، کیا ہے حضرت ذرا بتلائیے، اے بنی اسرائیل آپ لوگ بتلائیے
کہ آپ کے یہاں تو کتاب بھی آئی ہے، رسول بھی آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، تورات کتاب آئی ہے، تو یہ شخص جو دعویٰ کر رہے ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ قرآن جو بتا رہے ہیں یہ کتاب صحیح ہے؟ تو وہ لوگ آؤٹ رائٹ انکار نہیں کر سکتے تھے، ان کو تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ وہی نبی ہے، مگر چونکہ یہ قریش میں آ گئے تھے عربوں میں اور بنی اسرائیل میں یہ نبی نہیں آئے، تو ان کو ایک ضد ہو گئی کہ بنی اسرائیل کوئی چیز ہے۔ بنی اسرائیل کو بڑا سمجھ رہے تھے، باقی سب کو چھوٹا سمجھ رہے تھے، یہ ضد کی بنا پر وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو عرب بدو لوگ ان سے پوچھتے تھے تو ان کو تو وہ نہیں بتا سکتے تھے، تو ابھی وہ کیسا توڑ موڑ کے جواب دیتے، ہاں بھائی ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں، ان کی یہ بات تو کچھ ملتی ہے، وہ بات نہیں مل رہی، ایسا شک میں مبتلا کر دیتے تھے وہ عرب لوگ کو۔ اب وہ بیچارے ان پڑھ، تو اس میں سے بہت سے لوگوں نے سوچا اور دیکھا کہ نہیں یہ بات تو بھلی معلوم ہوتی ہے اور صحیح لگتی ہے، تو کتنے ہی لوگ ایمان لاتے تھے، اور یہ یہودی لوگ جو ہے یہ جو ہے تو الٹے سیدھے ان کو اسٹیٹمنٹ دیتے تھے، بیان دیتے تھے، تو کچھ لوگ بھٹک جاتے تھے۔ اب سنیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ وہ لوگ تمہارے واسطے ایمان لے آئیں گے؟ یعنی تم پوچھو گے تو وہ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ وہ بدوؤں کی خواہش تھی ان پڑھوں کی کہ بھائی سب سے پہلے تو ان کو ماننا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے تو کتاب ہے اور یہ رسول کو جانتے ہیں، اور جب یہ رسول برحق ہے تو سب سے پہلے تو ان کو ماننا چاہیے تھا، مگر یہ تو مان نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہیں اطمینان ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ وہ قد کان فریق منہم، اور ان میں سے کتنے ہی فریق ایسے ہیں، کتنے ہی گروہ ایسے ہیں کہ یسمعون کلام اللہ، کہ وہ کلام کو، اللہ کے کلام کو غور سے سنتے ہیں، ثم پھر یحرفونہ من بعدہ، پھر اس کے بعد وہ تحریف کر دیتے ہیں، اس کلام کو کیا کرتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں، کچھ کے کچھ بیان کرنے لگتے ہیں زبان کو توڑ مروڑ کر، اور وہ جو ہے تو ان پڑھوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور یہ کچھ کے کچھ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تو اس میں جو اللہ کا کلام تورات میں تھا اس کو وہ بدل دیتے ہیں، من بعدہ ما عقلوہ، دانستہ طور پر، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے دانستہ طور پر وہ کیا کرتے تھے؟ تحریف کر دیتے تھے، کلام کو بدل دیتے تھے، تورات کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے تھے، کچھ اور داخل کر دیتے تھے۔ یہ حال تھا یہودیوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب ملتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں سے تو کیا کہتے تھے کہ قَالُوا آمَنَّا، کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں۔ وہ اذا خلا بعضهم الى بعض، اور جس وقت وہ خلوت میں ایک دوسرے سے، ان کے یہودیوں کے ایک دوسرے سے ملتے تھے، تو قالوا، تو وہ کہتے تھے اتحدثونہم، کیا تم ایسی بات بتلاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر ظاہر کر دیے، کھول دیے، لیحاجکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ حجت کریں گے اللہ کے سامنے، اللہ کے نزدیک تمہارے سے۔ افلا تعقلون، پھر ایک دوسرے کو یہودی کیا کہتا تھا کہ تم کو عقل نہیں آتی ہے؟ اب یہ آیت کا تھوڑا اور خلاصہ سنیں کہ جب وہ یہودی جب ملتے تھے ایمان والوں سے تو کیا کہتے تھے کہ بھائی ہم بھی مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا وہ عرب بدو لوگ تھے، اس میں جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ ہم بھی مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مگر جیسا ہی ایک یہودی دوسرے یہودی سے ملتا تھا، ایک منافق دوسرے منافق سے ملتا تھا، اب اپنے اصل دل کی بات، جیسے ہمارے یہاں شیعہ لوگ تقیہ کرتے ہیں، چاہے آپ کے ساتھ کتنا ہی رہیں گے شیعہ لوگ، آپ ان کو پہچان نہیں سکو گے،
کہیں نہ کہیں وہ تم کو عین وقت پر دھوکہ دے جائے گی. یہ میرا تو تجربہ ہے. اور لوگ جانتے بھی ہیں شیعوں پر بھروسہ نہیں کرنا. یہ یہودیوں کی ایک نسل معلوم پڑتی ہے. تو یہودی ایک دوسرے سے جب خلوت میں اکیلے میں ملتے تھے تو کیا کہتے تھے دوسرے یہودیوں کو کہ کیا تم یار ایسی صحیح بات بتلا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کی گیا ہے. وہ تم کو جو اللہ نے علم دیا ہے تورات میں تو تم کو معلوم ہے آخرت کیا ہے, جنت کیا ہے, رسول کیا ہے, تو تم ان لوگوں کو بتاتے ہو لیحاجکم تاکہ وہ تم پر حجت قائم کر دے بھی عند ربکم تمہارے پروردگار کے سامنے. تو یعنی ان کا عقیدہ دیکھیے گا کتنا گھٹیا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر انسان کو بتا دے گا تو اللہ تعالیٰ سن لے گا اور آخرت میں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں حجت بن جائے گی کہ کیوں تم کو معلوم تھا تم نے بتایا. الٹا ان کو غلط بتلا دیا اور گویا کہ اگر خاموش رہیں گے تو معاذ اللہ اللہ کو نہیں معلوم پڑے گا. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. اور اسی طرح سے اگر غور کریں ہم لوگ تو مسلمانوں کو جو آج یا مکہ معظمہ سے لے کر قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اور کلمہ پڑھنے والوں کو خاص طور پر یہ سمجھا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بذریعہ قرآن بذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو کہیں یہودیوں کے طرح سے ان کے نقش قدم پر تم نہیں چلو. جس طرح سے وہ برباد ہو گئے تھے تم بھی برباد ہو جاؤ گے. تو جیسا ان کا گھٹیا عقیدہ تھا کہ اگر تم ایک دوسروں کو بتا دو گے شو کر دو گے تو اللہ کو معلوم پڑ جائے گا, تم پر پھر حجت قائم ہو جائے گی آخرت میں. آج کیا مسلمانوں کا حال ایسا نظر نہیں آتا؟ آپ غور کریں کہ یہ مسلمان سمجھ رہا ہے کہ معاذ اللہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے اللہ کو کیا معلوم پڑے, روزہ رکھے یا نہ رکھے, دکھانے کے لیے منہ پوچھ کے منہ سوکھا کر کے پھر رہے, عوام کو دکھا رہے ہم روزے سے. ارے کس کو مطمئن کر رہے ہو, خود کو, عوام کو یا اللہ کو؟ تو شاید ان لوگوں کا بھی عقیدہ یہ ہو گیا ہے مسلمانوں کا. کچھ گھٹیا قسم کے مسلمان ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم پڑے گا, حالانکہ منہ سے نہیں کہتے مگر عملاً تو یہی بات ہو رہی ہے نا کہ روزہ نہیں رکھ کے منہ سکھا لیں گے. ارے بھائی بالکل روزہ رکھنا چاہیے اور نہیں تو کم از کم باہر نہیں کھانا چاہیے, روزدار کے سامنے نہیں کھانا چاہیے, روزے جیسا منہ بنا لینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ روزدار کے سامنے کھاؤ یا نہ کھاؤ, روزہ رکھنے والے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تیرا کھانا دیکھ کے تھوڑی پگھلے گا یا اس کے منہ میں پانی آئے گا. جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو یہ اس طرح کے جو گھٹیا عقیدے ہیں یہ یہودیوں کے ہیں اور یہ اوت کر پلٹ کر یہ مسلمانوں میں آ گئے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو بنی اسرائیل کی حرکتیں یہودیوں کی اس سے مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم یہودیوں کے طرز عمل پر نہیں چلنا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, اور کیا وہ جانتا نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو؟ یہ کیسا تمہارا گھٹیا عقیدہ ہے؟ ارے اللہ تبارک تعالیٰ تو وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے, چاہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ. تم رات کے اندھیرے میں غار میں بیٹھ کر یا سمندر کی تہ میں بیٹھ کر بھی اگر کوئی گناہ کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس کو معلوم پڑ رہا ہے. اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا یعلم, اور کیا وہ نہیں جانتے, ان اللہ یعلم, یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے ما یسرون, جو تم چھپاتے ہو, وما یعلنون, اور جو تم ظاہر کرتے ہو. آدمی کو, مسلمان کو ہمیشہ کوئی بھی کام کرتے وقت میرے بھائیوں ایک ہی بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو جزا کرنا. اور یہ جو تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں, یہ جو قرآن پاک سن رہے ہیں, اس کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں, تو ایک ایک حرکت پر, ایک ایک تکلیف پر یہ سوچو کہ اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں بھرپور انعام دے گا ہم لوگوں کو انشاءاللہ, کیونکہ ہم اس کا کلام سننے کے لیے بیٹھے ہیں.
اور کلام سن کر ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ نہیں بھائی؟ کہ ہم ہر آدمی چاہتا ہے ایک دوسرے کو محبت سے سمجھاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے جگہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے گا اور آخرت میں ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑی جنت دے گا، یہ انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے۔ تو یہاں پر تکلیف اٹھانے اور یہ جو قرآن سنا اور سنایا جا رہا ہے اور جو سنا جا رہا ہے یہ کس لیے ہے کہ ہم اس زندگی کو قرآن کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس زندگی کو گزارے۔ اس لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، تو تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولا یعلمون، اور کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم، یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے گا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، امیون، بہت سے لوگ ان پڑھ ہیں۔ کیا ہے؟ بہت سے لوگ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، کہ ان کو کتاب کا علم نہیں ہے۔ اب وہ بیچارے عرب لوگ اس زمانے کے اور یہودیوں کے پاس علم تھا اور یہ سب ان پڑھ تھے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی رحمت فرمائی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی بنایا اور عربی رسول بنا کر ان کا جو ذوق تھا اس کو توڑ دیا اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ منہم امیون لا یعلمون الکتاب، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کتاب کا علم نہیں ہے، الا امانیہ، مگر ان کی خواہش ہے، ان کی تمنا ہے، وہ انہم الا یظنون، اور وہ تو صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یہ ان پڑھ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیشہ کہ ان کے پاس علم تو ہوتا نہیں ہے مگر تمنا بہت رہتی ہے، نعرے بہت بڑے بڑے لگیں گے، علم تو ہے نہیں، مولوی جو بول رہا ہے وہ مولوی کی بات کو معاذ اللہ ایسا سنتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے خدا کا فرمان ہو سکتا ہے کہ خدا کا فرمان ہی بول رہا ہے، مگر اندھا بھروسہ نہ کرو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو بھی چیک کرو، جا کر پڑھ کر آؤ، اگلا رکوع کون سا ہے میں بتا دیتا ہوں، آپ لوگ پڑھے، سورہ بقرہ کا 10واں رکوع آگے آنے والا ہے، یہ 9واں ہے، تو پڑھے، خود ترجمے دیکھے، عربی تھوڑی بہت سیکھے، کوشش کرے کہ کہیں یہ اقبال ہم کو الٹے سیدھے تو نہیں کس سے سنا رہا ہے۔ تو مولویوں پر بھی زیادہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں بہت سے لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، مگر ان کی یہ تمنا ہے، ان کی یہ خواہش ہے۔ اب خواہش آدمی کچھ بھی کر لے، کوئی تعزیے کوئی صحیح مان لے، کوئی کنڈے کوئی صحیح مان لے، تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ اور کوئی یہ سمجھ لے کہ میں یہ سب الٹے کام کر کے نماز نہ پڑھ کے کسی کا دامن پکڑ کے جنت میں چلا جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انہم الا یظنون، اور یہ اس کا گمان ہے، وہ گمان پر چل رہا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب فرماتی ہے وہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ ہے وہی حقیقت ہے۔ کسی کے کچھ بھی چاہ لینے سے نہیں، میرا یہ عقیدہ ہے، جیسے ہندوؤں کے یہاں عقیدہ ہے نا شردا، ان سے کچھ پوچھو ارے یہ کیا کرے، بولے نہیں ہماری شردا ہے، شردا بولنے سے سب جائز ہو جاتا۔ ارے شردا کے معنی عقیدت، تیری عقیدت سے اللہ تعالیٰ کو کیا لینا دینا ہے؟ انسان کچھ بھی عقیدت کر لے، سورج کو خدا بنا لے، نہیں یہ ہماری شردا ہے، ایک لفظ بول دیتے تو بڑا پیارا لگتا ہے ان کو کہ شردا بول دیا اسے۔ اب شردا بولنے سے یعنی صاحب جائز ہو گیا کہ وہ چلے جائیں گے سورگ میں، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت کچھ اور ہے اور انسان کا گمان کچھ اور ہے۔ انسان نماز نہ پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو بہلا رہا ہے کہ نہیں نہیں میں تو مسلمان ہوں، جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ تو یہودیوں کا بھی عقیدہ تھا کہ نہیں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ ابھی آ رہی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ان کی
خواہشیں ہیں، ان کی تمنا ہے، اور وہ گمان پر چل رہے ہیں، حقیقت پر نہیں چل رہے۔ فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پھر تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنی ہاتھوں سے۔ اب اپنے ہاتھوں سے کیسا کتاب کو لکھتے ہیں کہ ایک آیت بتلا دیے تورات کی، اور ان کے پوپ نے، ان کے پریسٹ نے، ان کے پادریوں نے کیا کام کیا کہ ہر ٹائم ایک امینڈمنٹ، کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے چلے گئے، اور جو تورات تھی اللہ کا کلام تھا، جو زبور اللہ کا کلام تھا، جو انجیل اللہ کا کلام تھا، اس کو جو ہے تو آہستہ آہستہ چھپاتے چلے گئے، اور سب پادریوں کی یعنی انسان کی باتیں آ گئی، اور وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اور لکھ کر وہ نسخے اس میں ڈال دیتے تھے۔ اب اناڑی لوگ کیا سمجھ رہے؟ پادری پر بھروسہ، پوپ پر بھروسہ، پریسٹ پر بھروسہ، سینٹ پر بھروسہ، کہ نہیں نہیں یہ لوگ تھوڑی غلط بتلائیں گے، اور وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے نئے نئے آئٹم پیش کر رہے تھے۔ یہ یہودیوں کی خصلت ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فوائل، پھر ان کے لیے ویل ہے جہنم کا نچلا طبقہ، پھر ان کے لیے تباہی ہے۔ للذین یکتبون، وہ لوگ جو لکھتے ہیں الکتاب، کتاب کو بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے۔ اب مسلمانوں کے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تو لکھ نہیں سکتے، چونکہ قرآن تو آواز میں نازل ہوا ہے، اور تورات وغیرہ جو ہے تو وہ لکھ کر نازل ہوئی تھی، اور یہ جو کلام ہے آواز میں نازل ہوا ہے، لکھ کر نازل نہیں ہوا ہے، اسی لیے اس کو کوئی نہ جلا سکتا ہے، نہ پانی میں بہا کر ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ اللہ نے اپنا اس قرآن کو اپنا خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اس لیے یہ قرآن آج تک ہو ویسا ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ مگر یہاں پر یہودیوں کی صفت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں بھی اسٹیج سے جیسا وہ پوپ اور پادری کرتے تھے کہ ایک آیت پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جو لے کے چلتے ہیں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے آیت پڑھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اور اس کے بعد جو جاپان، چین، کہاں، ایران، توران گھماتے ہوئے پبلک کو نعرہ تکبیر، مارو کفگیر، دیکھ کے اندر کھاؤ کھچڑا اور یہ سب پیو شربت غیر اللہ کے نام پر، اور یہ سب جو ہے تو یہ وہی چیز ہے کہ فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے نسخے نوشتے لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں۔ گویا کہ وہ بات جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ فرمائی ہے، وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ہے، اس کو پیش کیا جا رہا ہے، دین کے خلاف الٹے کام سکھلائے جا رہے ہیں۔ یہی ہے دین میں داخل کرنا لکھ لکھ کر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کو بیچ کر تھوڑا سا نفع کمائیں۔ یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے؟ یہودی کس لیے کرتے تھے کہ تھوڑا سا حلوے مانڈے، لفافے مل جائے، مرغے مل جائے، کھیتی باڑی مل جائے، دودھ پینے کو مل جائے، 10-20 ہزار کا لفافہ مل جائے، سیٹ لوگ لا کے دے، چندے کو لا کے دے، اور یہ دھندا لگایا جائے۔ یہ سب تھوڑا سا نفع اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی آیتوں کو بیچ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھ لکھ کر وہ باتیں بتلا رہے ہیں جو اللہ اور رسول نے نہیں بتلائی ہے۔ اور پھر کیا سمجھتا ہے پبلک؟ اناڑی آدمی جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، قرآن کا علم سب کو تو ہوتا نہیں ہے، بیٹھے ہوئے لوگ سنتے ہیں، ارے مولوی صاحب تو کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ اب بیچارے بھولے راجا سب سن رہے ہیں، ان کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب آخرت میں پوچھے گا کہ تم کو ہم نے عقل نہیں دی تھی کیا؟ تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا تھا کیا؟ تمہارے پاس ہماری کتاب نہیں آئی تھی؟ اس وقت کیا جواب ہوگا کہ یہ مولوی کے بھروسے تھے تم نے کبھی کھول کر دیکھا؟ کسی صحیح آدمی سے پوچھا؟ کبھی علم سیکھا کہ یہ صحیح بتلا رہا ہے کہ آپ کو نہیں؟ کہ یہ تعزیہ پجوا رہا ہے، یہ شیعہ، یہ یہودی، ساری قوم کو تعزیہ پجوا دیا گیا۔ میرے دوستو، ہم سنی ہیں، اور سنیوں کو ایسا ٹریپ کر کے یہ شیعوں نے
بالکل شیعہ بنا دیا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی ہے کہ ہم لٹ گئے ہیں. ہم لوگ یہ بھروسے پر ہے کہ ہماری جیب میں مال ہے اور ہماری جیبیں کاٹ لی ہے یہ شیعوں نے. غور کرنے کا مقام ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کو بیچ کر تھوڑا سا نفع کما لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوائل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. وہ جو پرسٹ ہے، وہ جو پادری ہے، وہ جو ایسے علماء سو ہے جو عالم بنے پھر رہے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول سے ہٹ کر کچھ باتیں بتلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فوائل لہم مما کتبت ایدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں ان کے واسطے ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے. وویل لہم مما یکسبون، اور بربادی ہے ان کے لیے جو کچھ وہ کمائی کر رہے ہیں. بظاہر وہ کما رہے ہیں 10,000 20,000 50,000 لفافے دودھ مرغا شان و شوکت، یہ لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں. تعداد سمجھ رہی ہے کہ جہاں بھیڑ ہے وہاں پر حق ہے. ارے تو بھیڑ تو صاحب بابا کے یہاں بہت بڑی لگ رہی ہے، کیا مسلمان کے یہاں بھیڑ ہوگی؟ تو کیا بھیڑ لگنے سے کامیابی ہو جاتی ہے؟ کامیابی تو وہ ہوگی جو حق ہوگا، اور حق وہ ہے جو قرآن بتلاتا ہے، حق وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو کمائی کر رہے ہیں ان کے لیے ویل ہے. اور پھر دیکھیے گا کہ اب یہ آیت، یہ یہودیوں کا عقیدہ اور آج مسلمانوں کا عقیدہ دیکھو کیسا مل رہا ہے. اس سے ہوشیار کر رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ بچ جاؤ مسلمانوں، ورنہ جو انجام یہودیوں کا ہوگا آخرت میں اور جو دنیا میں ہوا ہے پھٹکاریں پڑ رہی ہے، اسی طرح سے مسلمان کہیں تمہارا نہ ہو جائے. بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ قالو، اور کہا یہودیوں نے، انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہرگز ہم کو آگ نہ چھوئے گی مگر یہ کہ چند دن. کیا کہہ رہے ہیں یہودی لوگ کہ ہم کو تو آگ چھوئے گی نہیں جہنم کی، اور اگر مان لو کہ کچھ وجہ سے تھوڑے گناہ ہو گئے تو چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے. یہی سیم ڈائلیکٹ جو قرآن پاک بتلا رہا ہے آج مسلمانوں میں بھی ہے. مسلمان کا بھی عقیدہ یہی ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم تو ایمان والے ہیں، ایک نہ ایک دن تو جنت میں جائیں گے، ہے نا یہ عقیدہ؟ ہمارے گناہوں کی سزا پا کر ہم جنت میں جائیں گے. ارے یہاں پر ایک چٹکا اگر سگریٹ کا دے دیا جائے برداشت کر لو گے؟ چند دن تو بہت بڑی بات ہے. اگر یہاں جہاں پر روٹیاں پکتی ہو تندور میں، اگر کسی کو بولو تیری منڈی ڈال دے یہاں پر یا ہاتھ ڈال دے تو برداشت کرے گا؟ یہ دنیا کی آگ جب برداشت نہیں کر سکتا انسان تو وہاں چند دن رہنا کیسے؟ اور ایک دن کتنا بڑا ہوگا وہاں کا. تو چند دن یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اور وہ کہتے ہیں کہ آگ تو ہم کو ہرگز نہیں چھوئے گی، اور بالفرض مال اگر چھو بھی لی تو چند دن ہم رہیں گے. یہ مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے، چاہے نماز نہ پڑھے، چاہے روزے نہ رکھے، شرک و بدعت کرتے رہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے، چرس گانجا شرابیں پیتے رہے، کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں. قرآن آئینہ ہے. اگر مجھ میں غلطی ہے تو میں اپنی اصلاح کر لوں، آپ لوگوں میں غلطی ہے تو آپ اپنی اصلاح کر لو، تو میں بچوں گا اور آپ بچیں گے. تو وہ یہودی کہتے تھے کہ یہ آگ ہم کو ہرگز نہ چھوئے گی مگر چند دن. آج مسلمان سے پوچھ کے دیکھو، ارے کیا ہوا یار، اگر جانا بھی پڑا جہنم میں، یہ بات سننے ملتی ہے کہ نہیں؟ تو تھوڑے دن سزا کاٹ کے پھر جو ہے تو ہم جنت میں آ جائیں گے. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کا کوئی وعدہ لیا ہے کیا؟ یہ بات جو بھی کہہ رہے ہیں یہودی لوگ، یہ بتلاؤ کہ کیا اللہ نے اس کا وعدہ کیا؟ کہ اللہ سے وعدہ نہیں ہے کہ ہم یہودی ہیں، بہت تیرے چہیتے ہیں، اب اگر تو ہم کو جہنم میں بھی ڈالے گا تو تھوڑے دن کے بعد نکال دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو اتخذتم عند اللہ عہدا،
کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے, کوئی ایگریمنٹ کیا ہے, کوئی وعدہ لیا ہے کہ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ, کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس وعدے کا خلاف نہ کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم وہ بات اللہ پر کہتے ہو جو تم جانتے نہیں. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں جو جانتے نہیں ہے. یہ نہ جانے کس نے کہہ دیا, یہ تو یہودیوں کا قول تھا کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی, اور یہاں پر مسلمان بھی یہ کہہ رہا ہے ہم تو مسلمان ہے, کلمہ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو خواجہ کے ماننے والے ہیں, ہم تو غوث کے چاہنے والے ہیں, ہم تو ملنگ کے چاہنے والے ہیں, ہمارا آنکھ کیا بگاڑ سکتی ہے؟ یہ دعویٰ, یہ صرف دعویٰ ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, کیا تم نے اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے, اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا؟ اور تم وہ بات کہتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہی ہے, جو تم جانتے نہیں ہو وہ باتیں کہہ رہے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آخری دو آیتوں میں ایک دم نتیجہ, نشکش, ایونٹ جس کو بولتے ہیں نا, ایک دم آؤٹ کم نتیجہ نکل رہا ہے. یہ دو آیتوں میں غور سے سنیے گا کہ آخرت میں ہونے والا کیا ہے. یہاں انسان کچھ بھی اپنے فارمولے, اپنے حساب لگا لے, انسان کا لگایا ہوا حساب وہاں پر صحیح نہیں ہوگا. حساب تو جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہی صحیح ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار. اب یہ عقیدہ ہے آخرت میں کیا ہونے والا, اللہ نے یہاں دنیا میں بتلا دیا کہ تم اپنا کچھ بھی کر لو کہ تم جنت میں جانے والے ہو, تم کو کوئی لے جائے گا. یہ سب تمہاری خواہش ہے, یہ تمہارا سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فارمولہ بتلایا ہے وہ کیا ہے, وہ سنو کہ بلا ہاں من کسب سیئۃ واحاطت بہ, اور جس کسی نے بھی برائی کمائی, واحاطت بہ خطیئتہ, پھر ان خطاؤں میں ہمیشہ گھیرے میں رہا, اس خطاؤں سے نکلا نہیں, برائیوں سے. اب برائی کس کو کہتے ہیں؟ کفر کرنا برائی ہے, شرک کرنا, بدعت کرنا, شراب پینا, جوئے کھیلنا, چوری کرنا, زنا کرنا, جھوٹ بولنا, وعدے خلافی کرنا, رشوت لینا, دنیا کی فہرست آپ بنا سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کسی نے بھی برائی کی اور پھر وہ خطیئتہ اسی میں الجھا رہا کہ اس نے توبہ نہیں کی, ساری زندگی حرام کھاتا رہا, حرام کرتا رہا. کسی کو برا لگے تو مجھے معاف فرمائے, اگر مان لے گا اس بات کو تو انشاءاللہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ میری اور آپ کی اور ہمارے ماں باپ کی آخرت سنوار دے, اللہ سے دعا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار. ہاں جس نے بھی برائی کمائی اور وہ اسی میں گرا رہا تو یہی لوگ اصحاب النار ہیں, یہ آگ والے ہیں, یہ جہنم میں جانے والے ہیں. اور فرمایا ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کہتے ہو کہ چند دن تک ہم رہیں گے یہودیوں اور نکال لیے جائیں گے. یہی بات مسلمان بھی کہہ رہا ہے, یہودیوں جیسی. یہودی ہو گیا ہے مسلمان ایسا کہنے والا کہ ہم کو بھی نکال لیں گے. یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی برائی میں گرا رہا اور جس نے توبہ نہیں کی اور جو نمازیں چھوڑتا ہے جان بوجھ کر, فجر میں نہیں اٹھتا ہے, زوال سے اسلام شروع کرتا ہے, یہ سب برائی ہے. اور برائی کے کرنے والوں یہ سوچ لو کہ کوئی کسی کو بچانے نہیں آئے گا, وہ آگ میں جا پڑے گا, وہ آگ میں گر جائے گا. ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. یہ ایک آیت. اور آخری آیت وہ بھی غور سے سنیں کہ جب ایک حصے کی بات ہوتی ہے تو دو ہی حصے ہیں, یا تو جہنم یا تو ابھی جہنم میں کون جائے گا بھائی؟ آپ لوگ ذرا بولو ایک ٹائم. برائی کرنے والا جہنم میں جائے گا, اور برائی میں زندگی بھر جو پڑا رہ گیا اور توبہ کر کے اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو وہ کہاں جائے گا؟ اور اب دوسری آیت آخری سنیے گا اس رکوع کی کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ, اور جن لوگوں نے ایمان لایا,
یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو وہ کائے میں داخل ہو گیا؟ ایمان میں لایا، ایمان میں داخل ہو گیا۔ وہ عامل الصالحات، یہ ٹکڑا ضروری ہے ایمان کے ساتھ، اور اس کو نیک اور اچھے عمل کرنا پڑیں گے۔ اور اچھے عمل کیا ہے؟ ایک جملے میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہی اچھا عمل ہے، اس کے علاوہ دوسرے عمل سب شرک اور بدعت ہے، سب کفر ہے۔ ایک عمل وہی صحیح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے اپنا اسلام اسٹارٹ کرتے تھے، شروع کرتے تھے، اور صحابہ اکرام فجر سے اپنا اسلام شروع کرتے تھے، تابعین، تبع تابعین، اور ولی اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، یہ لوگ فجر سے اپنا اسلام اسٹارٹ کرتے تھے۔ ہم رات بھر بات سن کے نعرے مارتے رہے اور سوتے رہے، اٹھے 10 بجے اور اٹھ کے آنکھ مل کے مصری لے کر باہر آوے، تو یہ مسلمان تو اپنے اندر خوش ہو جا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا صبح کو اٹھتا ہے، بستر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے ایمان لایا ہے، اور ایمان لا کر اچھا عمل کیا ہے؟ سب سے پہلا اچھا عمل ہے نماز، نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج، پھر سب فہرست بنائیے اچھے کاموں کی۔ ماں باپ کی عزت کرنا، پڑوسیوں کو حق دینا، رشتہ داروں کی عزت کرنا، ان کو حق دینا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، سب نیک عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے ایمان لا کر اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، تو یہی لوگ باغ میں داخل ہوں گے، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ کون؟ جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں اور جنہوں نے ایمان لایا ہے، وہ کہاں پر جائیں گے؟ جنت میں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دروازہ بند ہو جائے گا جہنم کا اور جنت کا۔ جہنمی جہنم میں کوئی نکلنے والا نہیں ہے۔ اس دھوکے میں نہ کہنا کیا انسانوں کی دنیا کی بات صحیح ہے، کیا اللہ کا قرآن صحیح ہے؟ تو اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ جس نے برائی کی اور برائی میں پڑا رہ گیا اور برائی میں موت آ گئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، کچھ کھلنے والے نہیں ہیں کہ چند دن میں نکال لیے جائیں گے۔ اچھا، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ مسلمان تو ہوش میں آ جا، یہودیوں کی روش پر مت چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، اور جو ان لوگوں نے ایمان لایا ہے اور اچھے عمل کیے ہیں وہ یقیناً اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ تبارک تعالیٰ تیرا دیدار پاک نصیب فرما دے، تیری مغفرت پاک نصیب فرما دے، تیری جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک نصیب فرما دے، ان کے مقدس و مبارک ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے، ان کی شفاعت نصیب فرما دے جب آپ انہیں موقع شفاعت دے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما ہم پر اور ہمارے والدین پر، رحم فرما مغفرت فرما ہماری اور ہمارے والدین کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو برائیاں ہم نے کی ہے یا جو برائیاں کر رہے ہیں اللہ اس سے نکال لے ہم کو، ہم بہت کمزور ہیں، یہ برائیوں سے بچا لے، اور ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اور سب برائیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو ہم نے ایمان لایا تجھ پر اور تیرے رسول پر، اے اللہ تبارک تعالیٰ اس ایمان کی جو شرط ہے عمل الصالحات،
اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، نماز کی روزوں کی توفیق نصیب فرما، مال ہے تو حج و زکوٰۃ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔